تو کاٹنا ہمارا پرانا کام ہے. ہندو کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ وہ آیا مسلمان رسول اللہ کے بیٹے کو بچانا. ارے تو جس نے یہ نیت کر کے آئے تم اس کو تھینک یو کہنے. ہر چیز میں ہندوستان سے نفرت کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے. تمہیں ہر دفعہ جب تم مصیبت آئی ہے تم آ کے بیٹھ گئے ہندوستان میں. نہیں ہوتا تو کوئی شیعہ زندہ بچتا ہی نہیں. رات کو جو بم سے اڑائی ہے مسجد کابل میں جو 32 آدمی مر گئے وہ بھی ان کو شاید کسی نے کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے مسلمانوں کو مار. دوستوں میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم اٹس ڈیبیٹیبل میں. سیٹنک ورسز ایک بار پھر سے کئی دشکوں بعد چرچا کا وشے بن گئی ہے اور اس کے لیکھک سلمان رشدی کو ابھی کچھ دن پہلے امریکہ کے ایک پروگرام میں کیا گیا اور ان پر جان لیوا حملہ ہوا. حالانکہ وہ ابھی کر رہے ہیں اور ان پر حملہ کرنے والا ہادی مطار اب جیل میں ہے. تو آخر یہ سیٹنک ورسز کیا ہے؟ اسی کو لے کر طارق فتح صاحب نے ایک ٹورنٹو سن میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے ریئل سیٹنک ورسز کی بات کی. تو اسی پر آج ہم بات کریں گے ان سے. سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا. نمسکار. نمسکار. کیسے ہیں؟ میں بہت اچھی ہوں. امید کرتی ہوں آپ بھی اچھے ہوں گے. بس سرطن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نیا رواج نکلا ہے ہندوستان سے. جی یہ تو اچھا سر آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ٹورنٹو سن میں یہ سیٹنک ورسز کو لے کر جس میں آپ نے ریئل سیٹنک ورسز کی بات کی ہے. آخر کیا ہے یہ؟ آپ کیا وہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں. ایک تو جو وائڈر لیڈرشپ ہے سلمان رشدی صاحب کی جو عرب ہیں یا ایرانی ہیں یا افریقی ہیں ان کو تو یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ رشدی صاحب نے یہ کتاب ایک ہندوستانی ماحول کے اندر لکھی. یعنی اس میں کیریکٹر کا نام چمچا ہے یا وہ انڈیا پاکستان کے اس میں اور ذکر اب ہو گیا ہے سیٹینک ورسز کا. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ سیٹینک ورسز میرے خیال سے مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے. یہ کیا قرآن شریف کو کہہ رہے ہیں سیٹینک ورسز جو اکثر جو نان مسلم ہیں یہاں ویسٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے قرآن کا مذاق اڑایا اور وہ مسلمان طیش میں آ گئے. اصل میں نے یہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ سیٹینک ورسز کا یعنی شیطانی آیتوں کا پورا اسلام اور قرآن سے تعلق ہے اور یہ اس میں باقاعدہ لمبی تفسیروں میں مولانا مودودی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. ابن کثیر کی اس میں بھی تاریخ میں بھی آتا ہے جو اپنے بایوگرافی ابن ہشام کی اس کے اندر ذکر ہے اس کا کہ رسول اللہ جب قریش کے سامنے اپنا پیغام لے کے جا رہے تھے تو ان کا دل دکھا ہوا تھا کہ یہ میرے ہی ٹرائب کے لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں. تو ان کو انہوں نے ایک جگہ کہیں یہ ان کے دماغ میں آیا ذہن میں آیا کہ ان کو کوئی وحی آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ جو 3 ان کے بت ہیں خدا ہیں منات لات اور وہ تیسرا یہ بھی ہیں وہ جس کو وہ کہتے ہیں پرندے کرینز جسے اس کا اردو میں کیا ٹرانسلیشن ہوگا یہ وہ لمبے بطخ جو اڑتے ہیں یہ ان میں سے ہیں اور یہ بھی شامل ہیں. اچھا یہ سنتے ہی جو قریش تھے انہوں نے واہ واہ کر دی اور وہ سب شامل ہو گئے. یہاں تک کہ جو مسلمان وہاں سے مکے سے نکل کے رسول اللہ کے کہنے سے ابیسینیا یا ایتھیوپیا چلے گئے تھے وہاں تک خبر آ گئی کہ مفاہمت ہو گئی ہے قریش میں قبیلے میں اور رسول اللہ میں اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو وہاں سے کافی لوگ پھر دوڑ کے واپس آئے. ہوا اس میں یہ جو
قرآن بھی کہتا ہے کہ جبریل نے جو فرشتے تھے انہوں نے انٹروین کیا اور کہا کہ رسول اللہ کو کہ یہ آپ نے کیا پڑھ دیا، یہ جو آپ نے کہا ہے یہ شیطان نے آپ کو جس طرح شیطان اس آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی بھٹکاتا تھا، اسی طرح انہوں نے آپ کے اندر بھی اس وحی کا ڈسگائز کر کے آپ کے ذہن میں ڈال دی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، نہ میں نے آپ کو کہی تھی، یہ بالکل شیطانی وہ سازش تھی شیطان کی۔ جو تو اس میں رسول اللہ کافی پریشان ہوئے، گھبرا گئے۔ پھر یہ آیت آئی کہ نہیں، یہ آیتیں شیطانی آیتیں ہیں جن کو خارج کیا جاتا ہے، باقی جو وہی اترتی تھی ان سے الگ کیا ہے۔ تو یہ جو آیت تھی جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر رسول اللہ نے قریش کے قبیلے سے کہا تھا کہ منات اور الات اور وہ جو ہے تین جو ان کے بت ہیں ان کو بھی ہم درجہ دے دیتے ہیں اور آؤ مل کے ساتھ کریں، تو دیٹ واز کینسل۔ اینڈ اس آیت کی کو قرآن کی آیتوں سے الگ کرنے کو سیٹینک ورسز کہتے ہیں، شیطانی اثر تھا اس کے اندر، اسی لیے دوسری آیت آئی اور اس آیت کو کینسل کیا گیا۔ یہ ہے سیٹینک ورسز کی کہانی، جس کا نام لے کے پھر سلمان رشدی نے اپنی ایک کہانی لکھی۔ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے پڑھی ہے کتاب، مجھے کوئی مسلمان اب تک تو نہیں ملا جس نے وہ کتاب پڑھی، یہاں تک کہ رابن نیو یارکر کی رائٹر، شی از اے ویری سینئر رپورٹر، انہوں نے اسی ہفتے لکھا ہے کہ ان کو تو وہاں 1990s میں آیت اللہ خمینی کے بیٹے نے کہا تھا میرے ابا نے پڑھی وڑھی نہیں ہے کتاب، وہ تو پاکستان میں دنگے چل رہے تھے تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اور کیونکہ عراق ایران کی جنگ ختم ہوئی تھی اور حالات ذرا گڑبڑ تھے، تو آیت اللہ خمینی نے اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے فتویٰ جاری کر دیا۔ حالانکہ لوگ جو سارے، سب سے پہلا ملک جس نے سلمان رشدی کی کتاب پہ پابندی لگائی وہ ہندوستان تھا۔ آپ کے ملک میں کتاب پہ پابندی لگائی گئی، اور سلمان رشدی حالانکہ پیدا بمبئی کا ہوا ہے، ہندوستانی رائٹر ہے، اس کی انٹری بین کر دی۔ راجیو گاندھی کے زمانے میں وہی آپ کا مسلم ووٹ بینک جو آج تک پریشان ہر سیاستدان کو کرتا ہے کہ ٹانگیں توڑ دیں گے، سرتن سے جدا کر دیں گے، ڈر کے ہمیشہ سے لوگ اپنی بات کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ آج کل یہ ہوتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال راجیو گاندھی واز دا پرائم منسٹر اینڈ دیٹس واٹ ہی ڈیڈ۔ اس کے بعد پاکستان میں بین لگا، پھر جاپان میں اس کے ٹرانسلیٹر کا قتل ہوا، اٹلی کے اندر ہوا، اور یہ جہاں جہاں سلمان رشدی کے خلاف مظاہرے چلے وہاں ان مظاہروں کے اندر لوگ مارے گئے پولیس فائرنگ سے۔ اور کتنے 20 سال سلمان رشدی پولیس پروٹیکشن میں چھپ کے برطانیہ میں، اور وہاں آپ سمجھیے کہ وہ بھرا ہوا پورا یونائٹڈ کنگڈم پاکستانیوں سے، جن کو گرومنگ گینگز اور سر تن سے جدا کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے کس طرح جو انڈین کمیونٹی ہے آج، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ برٹن کا پرائم منسٹر ایک ہندوستانی اوریجن کا بڑا ذہین شخص آ سکتا ہے، but that's a separate story۔ اس پورے ماحول کے اندر جب خمینی صاحب کی پہلی موت ہو گئی اور ایرانین گورنمنٹ جو خطامی جیتے، he was very different۔ he could have introduced democracy in Iran اگر ان کو آیت اللہ باقی کے کرنے دیتے۔ خطامی، پریزیڈنٹ خطامی کی دور میں انہوں نے کہا کہ یہ اب فتویٰ نہیں چلتا ہے، یہ جانے دیں، چیپٹر کلوزڈ۔ What they didn't realize is کہ مسلمان کے ذہن میں جب یہ بیماری آ جاتی، جراثیم پڑ جاتے ہیں شہادت کے کہ ہم تو جان دے دیں گے، یہاں تو کوئی ہماری گرل فرینڈ بنتی نہیں ہے، وہیں چل کے جائیں گے، جنت کے اندر ہی کوئی 72 حوریں ملیں گی، اس میں اس لگن میں
نہ صرف آپ دیکھیے کہ سلمان رشدی پہ حملہ ہوا، آپ کے یہاں کنہیا گردن کاٹ دی گئی، کتنے لوگ مارے گئے ہیں اسی جستجو میں کہ تم نے، وہ نعرہ ہے نا آپ کا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، تو بس آپ کہہ دیں کہ گستاخ رسول کو یعنی انسلٹ کر دیا آپ نے، تو وہ فرانس میں ٹیچر کی گردن کاٹ دی تھی، کئی لوگوں کو مارا گیا اس چکر میں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو نان مسلم لیڈرز ہیں یا مسلم بھی ہیں، کم از کم وہ یہ تو سمجھیں کہ یہ تو سیٹینک ورسز کو اس نے کتاب لکھی ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہماری کیا کہیں گے گفتگو یا ہماری ڈسکشنز میں یہ آتی نہیں ہے. ہر مسلم رائٹر نے، میں مولانا مودودی کا فالوور تو نہیں ہوں لیکن بہرحال ہندوستان کے بہت بڑے اسلامک تھیولوجن اور لیڈر ہیں، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر، انہوں نے لمبی تفصیل لکھی اس بات پہ اپنی جو قرآن کی ان کی 10-12 والیوم کی ہے تفسیر القرآن. انہوں نے سورہ حج جو ہے اس پہ ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیا. اب جب یہ ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا ہے، ایک شخص نے اپنی کتاب کا نام سیٹینک ورسز لکھا ہے، وہ ٹنگ ان چیک سارکیسٹک سا رائٹر ہے. ایک تو لوگوں کو ویسے کتاب پڑھنے کی مسلمانوں کو عادت کم ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ رضیہ بٹ کے ناول بھی نہیں آج کل پڑھتا کوئی، اور پھر اگر پڑھنا ہی ہے تو اللہ نے ایک کتاب دی ہے وہ پڑھ کے آرام سے بیٹھے. ایسے ہی تو نہیں کہ ہم نے نالندہ یونیورسٹی جلائی ہے یا الیگزینڈریا کی لائبریری جلائی ہے یا ٹیکشلا جلا دیا ہے. یہ ہمارے پرانے کام ہے، کتابیں جلانا ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، ایسی کاغذ ہے ماچس لگاؤ ختم. تو کیونکہ اس میں کوئی زیادہ ذہن انوالو نہیں ہوتا، ہم نے بہت کتابیں جلائی مسلمانوں نے اور گردنیں بھی کاٹی ہیں. اس چکر میں آپ بتائیے سلمان رشدی کہاں لیکچر دے رہے ہیں، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ان لیکھکوں کو جنہوں نے پناہ لی امریکہ میں، کیونکہ وہ اپنے ملکوں میں کتاب جو لکھنا چاہتے تھے ان پہ پابندی تھی، ان کی کانفرنس تھی، سلمان رشدی ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب آپ اس موقع کے بعد اب آپ کس طرح آگے بڑھیں گے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہے ویسٹ، اس میں کیا چلتا ہے، کیا بکتا ہے، کیا نہیں بکتا، لوگوں کے پڑھنے لکھنے کی عادتیں کیا ہیں. لیکن وہ امریکہ ہے جو تائیوان کے چکر میں اپنے 50,000 فوجی اور 2,000 سمندری جہاز اور یوکرین کے اندر لاکھوں کو بم بانٹنے کے بعد وہ سلمان رشدی کو پولیس والا نہیں دے سکے. یہ تو حالت ہے اس وقت امریکہ شریف کی کہ ان کی پرائیورٹی میں ایک رائٹر جس پہ سزائے موت ہے اس کو وہ پولیس والا نہیں ہے بنا سکتے. وہاں سیکیورٹی کا کوئی سلسلہ نہیں. There was nobody over there. In fact وہ تو لکی ہیں کہ وہاں فرنٹ رو میں ایک بزرگ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مارنے والا وہ کہہ رہا متار بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ مرا کیوں نہیں. آپ کو یہ بولا ہے. ہاں اچھا، اس کی ماں نے اسے آگ کر دیا. She has disowned him. وہ ماں اس کی گوری، باپ اس کا لبنانی شیعہ عرب، ایک چھٹیوں پہ گیا وہ جنوبی لبنان میں، اس چکر میں اس نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بھی جو بنایا ہے اس کے اندر حزب اللہ کے بڑے بڑے لوگوں کے نام جوڑ کے ایک الگ سا اپنی آئیڈینٹی کریٹ کی اور اس کے بعد جا کے حملہ کیا. اب اس کا سنیے کہ وہ جو شہید ہونے کے لیے تیار تھا، جنت جانے کے لیے تیار تھا، وہ کہہ رہا ہے آئی ایم ناٹ گلٹی. واہ واہ، ایسے ایسے جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ نے ہماری مسلمانوں کو دیا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ سلمان رشدی مرا نہیں، لیکن میں ہوں گلٹی نہیں ہوں. گلٹی کون ہے؟ ایران کی گورنمنٹ کہہ رہی سلمان رشدی گلٹی ہے. اچھا سر، ایک سوال میرا آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ ایک کتاب کو بنا پڑھے آپ نے اس کے رائٹر کو بلیسفیمس بول دیا اور فتویٰ بھی نکال دیا. ویسے ہی ہم نے نپور شرما کے بھی کیس میں دیکھا کہ جو حدیثوں میں ہے، جو بہت سارے اسلامک اسکالرس نے خود اپنے بیانوں میں پبلکلی بولا ہے، اس کو نپور نے ریپیٹ کیا. طریقہ ضرور غلط ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے وہی اسٹیٹ کیا جو کتابوں میں اسکرپچرز میں ہے. طریقہ نہیں، لہجہ غلط تھا، طریقہ غلط تھا. طریقہ لہجے کی بات کر رہی ہوں، صرف میں لہجے کی بات کر رہی ہوں کہ
गलत तरीके से उन्होंने बात की, ये कह सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला हम उसको तो नहीं झुठला सकते। सवाल ये है कि एकदम से ब्लास्फेमस होने का इल्जाम लगाकर पूरी पब्लिक को इस तरह से उकसा देना कि पूरी दुनिया में हंगामा मच जाए, और फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं इस्लामोफोबिया हो रहा है, इस्लाम तो एक पीस सब है, हम अमन की बात करते हैं, हमारे ऊपर जुल्म होता है, ये सारी चीजें क्या हैं? एक तो जॉर्ज बुश को दुआएं दें, देखिए वहां पे हंगामा बरपा है। देखिए जॉर्ज बुश को दुआएं दें कि वो आते के साथ उसने कहा इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। अरे भैया, इस्लाम मीन्स टू सबमिट, सबमिशन टू द ऑलमाइटी, द वन क्रिएटर। हमारा तो तौहीद पे बेस्ड है ना, सबसे फंडामेंटल है कि हम कहते हैं किसी ने नहीं बनाया, देयर इज समथिंग दैट क्रिएटेड, उसका नाम अल्लाह है, ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर, उसके अलावा हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अब आप किसी को कन्विंस कर दें कि आप ही, अल्लाह ताला आपसे इससे खुश होगा जब आप ये उसके लिए करेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह, मर मिटेंगे जिहाद करने के लिए। ये सूरह हज के अंदर भी, जिसके अंदर ये सैटानिक वर्सेस हैं, कोट एंड कोट मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर भी जिक्र है कि जिहाद क्या है और सब कुछ है। इन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा होता। मैं आपसे ये अगर कहूं कि मेरे साथ जितने मुसलमान पढ़े हैं, जेल में जो मेरे साथ मुसलमान थे, उन्होंने ज्यादा कुरान पढ़ा हुआ था। जो मेरे साथ के थे, सब लोगों ने मस्जिद में जाके मौलवी से पढ़कर सोटी खा के मार पीट के करके जान बिस्मिल्लाह कुरान पढ़ी और भागे। किसी को ये भी नहीं पता कि कुरान का पहला लफ्ज जो है इकरा रब्बे के इस्मा, वो चैप्टर 96 कैसे हो गया, इसका मेरे पास भी जवाब नहीं है। लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि हम सबको पता है पहली वही में रसूलुल्लाह से कहा गया इकरा, एंड द प्रॉफिट आई कैन नॉट रीड। इब्राहिम कहते हैं रीड इन द नेम लॉर्ड हु क्रिएटेड यू, उस अल्लाह पे यकीन करो जिसने तुम्हें बनाया फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। इतनी क्लैरिटी भी हम में नहीं है कि हम समझें कि भाई ये गलत ऑर्डर में है, या जैसा भी ऑर्डर, इस पे बात तो करे कोई। हमारे यहाँ बहस मुबाहिसा बंद है। ये जो आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पे हम दोनों की गर्दन उड़ सकती है कि आपने बात कैसे की। ये घर की बात थी, आपने पोल खोल दिया, सारे हिंदू और क्रिश्चियन सुन रहे हैं, और सरदार भाई हमारे, उनकी तो ऐसी की तैसी। हमने किस किस की गर्दन नहीं काटी है इस्लाम के नाम पे। दारा शिको कभी किसी हिंदुस्तान में किसी का नाम सुना है? नमाजी परहेजगार आदमी, उसकी गलती क्या की उसने? उपनिषद को ट्रांसलेट फारसी में कर दिया, जो बाद में फ्रेंच में ट्रांसलेट हुआ। ये गुनाह हो गया उससे, बताइए, क्योंकि वो समझता था कुरान। और औरंगजेब जो नहीं जानता था कुछ भी, कहता था पैसे ले लो या मार दूंगा, उसको वली कहते हैं। तो कुछ हमारा भी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों के मीटर फिरे हुए हैं ना, हमको ये नहीं पता हम हैं कौन। तो when we don't read, when we are not allowed to discuss anything, अगर आप अब्बा अम्मी से पूछें कि ये अल्लाह क्या है, इतनी पिटाई होगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी ने बुला के पूछा है कि व्हाट इज गॉड, वो भी इस्लामियात की क्लासों को दुआएं दें, और मेरा कैथोलिक स्कूल है, वहां मैंने सब पढ़ा है। वरना चाटा ही पड़ता था मस्जिद में। यहीं पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्यों है कि हम ना तो किसी का ओपिनियन सुनते हैं, और अगर कोई उल्टा हमारे ओपिनियन से कुछ मैच नहीं करता तो हम इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, ऐसा एकदम कत्ल करने पे आमादा हो जाते हैं, और कर भी जाते हैं, सत्तन से जुदा भी हुए, और बहुत सारी चीजें होती आई हैं। ये सारी चीजें क्यों होती है? और अभी जो हमारे देश में नुपुर शर्मा का विवाद चला, इसमें अलकायदा भी कूद गया है। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि जिहाद करो, और नुपुर शर्मा से हम बदला लेंगे जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की। माशाअल्लाह, कल रात को जो बम से उड़ाई है मस्जिद काबुल में, जो 32 आदमी मर गए, वो भी उनको शायद किसी ने कहा होगा कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे मुसलमानों को मार दो। देखिए ये सिलसिला चल रहा है while a holy prophet was on his in his last days in his bed, जब उन्होंने कागज और पेन मांगा। आपने तो पढ़ा होगा कि साहबी ने कहा कि नहीं इनको ना दो, कुछ लिख देंगे ये जो कुरान के खिलाफ है। ये तो हमारे पावर स्ट्रगल का हिसाब है। 18 घंटे तक लड़ते झगड़ते रहे,
انصار اور قریش, اور پھر طے ہوا کہ انصار کی قسمت میں ہمیشہ قریش کی خدمت کرنا ہے. حضرت عمر نے کہہ دیا کہ یہ تو میرے سامنے بات ہوئی, ابو بکر صاحب حضرت نے بھی کہہ دیا یہی ہے, ختم ہوا. آج اس دن کے بعد جو میجورٹی انصار تھے, جو قریش تو واز اے اسمال مائنورٹی نے, جو مکہ سے لے کے پناہ لی مدینہ, سب کے سب باہر قریش کی رول ہے. اسی لیے آج تک ایران کا سپریم لیڈر صرف عرب قریش سے ہو سکتا ہے, بنو ہاشم سے ہو سکتا ہے. یہ کوئی سفید ٹوپی والا نہیں بن سکتا ایران کا لیڈر. He has to be black turban. Black turban بتاتا ہے کہ آپ بنو ہاشم, قریش قبیلے کے بنو ہاشم کے. پھر آپ کہہ رہے ہیں ابن خطیب نے اپنے اس میں لکھ دیا کہ وہ نان عرب مسلمان جو اپنے آپ کو عرب کے برابر سمجھتا ہے وہ گناہگار ہے. اور عربوں سے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے اب جھگڑا کرنے کی, 1258 میں تمہاری سینٹر وکٹ اڑ گئی, اب بغداد نہیں رہا, منگول نے قبضہ کر لیا ہے, ترک آ گئے ہیں, کتابیں لکھنا. 1258 کے بعد اسلام became dead for all of us. Why? Because Arab civilization died. آپ یہ سوچئے کہ جب بغداد گرا ہے تو یہ منگول سب تو ہو گئے مسلمان. عربوں کو 1258 سے لے کے آج تک اپنے اوپر ساورنٹی نہیں ہے. اس کے بعد 600 سال تو ترکوں نے حکومت کی عربوں پہ, اور ایک کتاب نہیں لکھی 600 سال میں. کوئی آپ بتائیے ٹرکش کلاسک ہو, رومی کو روتے ہیں, وہ بھی تو پرشیا سے گیا نا وہاں. آپ نے اٹھا کے چرچوں کو مسجدیں بنا دی, پھر جا کے قتل عام شروع کیا ایسٹرن یورپ میں, اور وینا پہ جا کے 9/11 وینا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو, وہ ڈیٹ چن کے انہوں نے کی تھی حملہ, کیونکہ آسٹریا کے وینا کے گیٹ 9/11 تھا وہ دن جس دن ترکش خلافت جس کے فوجی سارے عیسائیوں کے بچے ہوتے تھے, جو جن کو کہتے ہیں, یہ ذہن میں بات آئے گی, اسپیسیفکلی ریکروٹڈ فرام کرسچین فیملیز اینڈ made into Muslims to protect the Sultan. تو جب آپ کا ذہن اس میں ہو کہ جنگ کیسے لڑنی, جیتنی کیسے ہے, اور لکھنا پڑھنا ابن رشد کے بعد ختم ہو گیا. نہ ابن خلدون ہے, نہ کندی ہے, نہ بحث مباحثہ ہے. یہاں تک کہ فاطمیین کو آپ نے مصر سے نکال کے بھیجا یمن, اور یمن سے لے کے پھر جا کے ہندوستان میں پناہ ملی. ورنہ تو فاطمہ ایک ہی خلافت تھی جو بی بی فاطمہ کے نام پہ تھی, اور جس میں یعنی شیعوں کا کوئی رد عمل تھا. It was eradicated, thrown out, they were all killed. اگر ہندوستان نہیں ہوتا تو کوئی شیعہ زندہ بچتا ہی نہیں. تو وہ بھی اس سے جڑا ایک سوال میرے پاس ہے, وہ میں آپ سے کروں گی, آپ پہلے بات پوری کیجیے. جی, تو مسئلہ یہ کہ 1258 کے بعد ہم نے سوچنا بند کر دیا. ہمیں جو ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں اس کو یہ انفیریورٹی کمپلیکس تھی. ایک تو رنگ ہمارا کچھ ماشاء اللہ نہ کالا ہے نہ گورا ہے, دوسرے پھر ہمیں یعنی خلافت میں کبھی نہیں کسی نے لیا ایکسیپٹ, کو مانتا ہی نہیں ہمیں. انہوں نے کہا تو ہوگا مغل اپنے یہاں جا کے جا پھول لے کے اپنے منہ کے سامنے سنتا رہے اور سنگترے کھاتا رہے, تیرا کیا کرنا ہے. Nobody accepted Indian Mughals as part of anyone's caliphate. نہ ٹیپو سلطان کو لیا, نہ وہ جو تیمور آئے تھے ان کو, کسی کو مانا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہوش, یہ کہاں سے آ گئے, نہ عربی آتی ان کو نہ فارسی آتی, یہ کہاں کہ مسلمان نئے آ گئے بنگالی بولنے والے. تو حکارت سے آج بھی دیکھا جاتا ہے ہمیں. آپ ان لوگوں کی کہانیاں سنیں جب پہلی دفعہ عراق نے کویت پہ قبضہ کیا اور وہاں سے پھر ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان بھاگے, تو ان کا عراق میں اور ایران میں ٹریٹمنٹ کیا ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم آئے وہاں گوبر صاف کرنے کے لیے, ان کی سڑکیں صاف کرو اور پھر آگے دفع ہو جاؤ. کھانے پینے کو نہیں ملا. ٹینز آف تھاؤزنڈز فلیڈ کویت, اوپر سے ایران کے تھرو جاتے ہوئے. خیر وہ تو دوسری باتیں بات چلی جاتی. ہم نے 1258 کے بعد سوچنا بند کیا. متزلی آج کسی کو کہیے تو وہ گالی ہے.
वो समझा कि कुफर बक रहा है आज। उनको अशराइट जो थे उन्होंने एक एक आखिरी आदमी खलीफा हारून रशीद के बाद मार मार के कत्ल कर दिया। और फिर अनाल हक का तो आपने पढ़ा ही होगा कि बगदाद वो चीखता रह गया, उसकी गर्दन काट दी। खलीफा भी कुछ नहीं कर सके। तो गर्दनें तो काटना हमारा पुराना काम है। एक शख्स जो कह रहा है अनाल हक यानी आई एम द ट्रूथ, वो कुरान की वो बात अपने मुंह पे ला रहा है, जो अल्लाह ताला के 99 नाम है या उनके एबिलिटीज है, जिसको कहिए रहीम है, करीम है। हाँ, वो कह रहा है अनल हक, उन्होंने कहा इसकी तो करो गर्दन तन से जुदा, वो तन से जुदा हो। तो उसके बाद आप डेवलप कर सकते हैं जब आप ना खलीफे के सामने बोल सकते हैं, ना आपका हाउस ऑफ विजडम जो बगदाद में था, जिसके अंदर दुनिया भर का इंटेलिजेंट आदमी वहां आता था। कई हिंदू अपने जो पंडित थे वो उस हाउस में रहते थे, जिनको निकाल के मारा गया वहां से। मुसलमान भी नॉर्दर्न इंडिया के वहां थे, रशिया से क्रिश्चियन प्रीस्ट सब बैठते थे बगदाद में। तो जब उनमें से एक भी नहीं बचेगा और कहेंगे अब तुमने सिर्फ रट्टा लगाना है, तेरे का पहाड़ा जैसे मुश्किल होता है वैसे ही आपने बच्चों को हिफ्ज कुरान करके 10 साल में वो उनको क्लोज माइंड करके आप कहते हैं अब तो इसको सारी आयतें याद है, अब ये तबलीगी जमात के अंदर निकल जाओ बेटा, काम करो, फैलाओ। सो वी हैव बिकम a group of people who cannot claim to have contributed to anything after 1258. पेन नहीं बना, जूता नहीं बना, जूते के तस्मे नहीं बना सके हम, जूते की हील नहीं हम कर सके कि कद बढ़ाने के लिए कैसे करें, घोड़े की सैडल नहीं बना सके हम, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ सल्तन से जुदा के अलावा नहीं बहुत कुछ बनाया। 1258 से पहले बनाए ही हमने सब। क्यों? इजाजत थी हर एक को कि वो बोले, बहस करे, खलीफा हैं तो उनसे सवाल करें। जो लोग रसूलुल्लाह से सवाल जवाब कर सकते हैं वो आज किसी लोकल मिनिस्टर से बात करने से पहले उसकी चपरासी को पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में शायद थोड़ी उम्मीद है मुझे, लेकिन ये मशरिक के जो मुसलमान हैं, मैं जिनको वैदिक मुसलमान कहता हूँ, यानी दिल्ली से मशरिक को आप जाए ना तो आपको ढंग के मुसलमान मिल जाते हैं। बंगाल, आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ सीधे सादे शरीफ लोग गरुदा एयरलाइन भी चलाते हैं, उनको अपने ईमान पे भी कोई वो नहीं है। ये दिल्ली आप वेस्ट में शुरू हो, हर कोई गुंडा है बम्बई का, दादागिरी चल रहा है यूं करके, सर तन से जुदा सर। आप कभी सोच सकते हैं इंडोनेशिया में को जा रहा हो ऐसे, एक ही सजा तन से जुदा बताइए, कितनी जहालत की बात करना, और इसको ओपनली नारेबाजी करना, क्या रिकॉर्ड कर लें, बच्चियों को मार के लगातार कितने ही सारे, बिल्कुल कितने सारे जलसे हुए, कितने सारे एहतजाज हुए, अनगिनत महीनों से ये सारी चीजें मतलब खत्म होने का नाम ले रही है, बल्कि ये तो चीजें और आगे बढ़ती जा रही है। इमाम हुसैन, क्या हम कर सकते हैं? अच्छा, इमाम हुसैन से जुड़ा एक सवाल था जो मैं आपसे करना चाह रही थी। आज मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, उनकी फैमिली को नहीं छोड़ा आपने तो क्या बाकी को छोड़ देंगे? हाँ, जो रसूलुल्लाह की फैमिली, मेरे पास एक आपके लिए, जो वाक़े करबला है उसको लेकर एक्स मुस्लिम का कुछ कहना है और बाकी जो अलग मुसलमान है उनका अलग कहना है। कोई कहते हैं कि वाक़े जो करबला है वो शायद हुआ ही नहीं है, इसको कई सौ साल तक कुछ लिखा नहीं गया, फिर उसके बाद अब्बासिद ने उस पे लिखा और अपने हिसाब से एक स्टोरी गढ़ के, ये एक्स मुस्लिम कहते हैं, एक्स मुस्लिम्स का कहना है इस तरह का कि ये सारी चीजें मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये क्योंकि आपने इस पे काफी रिसर्च की है। देखिए, एक्स मुस्लिम वालों से कहिए, मेरे दोस्तों से कहिए, एक्स मुस्लिम जो हैं, चाहे भाई बिलियर्ड्स खेलें, स्नूकर खेलिए, कोई क्रिकेट का मैच देखिए, किसी अपनी गर्लफ्रेंड को जाके को फिल्म दिखवा दो, किन चक्रों में पड़े हो तुम, एक्स हो, खत्म, तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या बस खत्म हो गया, तुम फील्ड से भाग गए। सच्चाई क्या है आखिर, हुआ क्या है, वो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। इस्लामिक हिस्ट्री पे किताब लिखी है, देखिए, मेरी
جب ब्राह्मण हुसैनी ब्राह्मण नाम की एक चीज हो सकती है जो पंजाब के जनूब से गए वहां लड़ने के लिए करबला, उनकी बात कर रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं, वो उनको क्या जरूरत थी वहां जाए रेगिस्तान में। इमाम हुसैन की जो बीवी थी जो ईरान की शहजादी थी, उसकी बहन, हाँ, उसकी शादी हुई थी पंजाब के अंदर बादशाह के साथ। उसकी बहन के थ्रू जब पैगाम गया कि कुछ कर सकती हो हमारी मदद तो करो, तो वहां से फिर लोग आए, और जब तक वो पहुंचे तो ये वाकया खत्म हो चुका था, टाइम वॉज ओवर। बट द फैक्ट इज कि ये हमारे कुछ दोस्तों का हजम नहीं होता कि हिंदू को आप क्रेडिट दे रहे हैं कि वो आया मुसलमान रसूलुल्लाह के बेटे को बचाना। अरे तो जिसने ये नियत करके आए तुम उसको थैंक यू कहने। हर चीज में हिंदुस्तान से नफरत, मुसलमानों को पता नहीं क्या बीमारी है। तुम्हें हर दफा जब तुम मुसीबत आई है तुम आके बैठ गए हिंदुस्तान में, तुम्हें बिठा देते हैं, जहां चाहो करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, लाउड स्पीकर पे पढ़ो, केरला में दंगा करो, कश्मीर के अंदर तबाही कर दो। पूरी हिंदू संस्कृति थी जिनकी वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बना दिया अपने जम्मू कश्मीर को, इंडिया का हिस्सा आया है। लेकिन खुदा के वास्ते कभी तो शुक्रिया अदा किसी का तो करो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तूने हमको बचा लिया। अरे वो जो घर में तुझे लेके बैठा उसको भी तो थैंक यू कह दो। इतने जालिम लोग हैं। अब उसको कहते हैं ये सब घड़ी हुई बातें। और एक्स मुस्लिम मुझे बताइए, आप तो टेंशन से हटे ना आप, और वो मुझे एक्स मुस्लिम का लगा कि वो तो ज्यादा एंटी इंडिया है। वो अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को गाली देते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि हम ऐसे एक्स मुस्लिम थोड़ी हैं। मुसलमान समझ लें कि हम हिंदू से ज्यादा नफरत करते हैं आपसे, और वो ठाठे लगा के हंसते हैं कि इनका तो देखो कभी बंदर उड़ रहा होता है, कभी सांप बना हुआ है, ये कोई है मतलब। अरे भाई तुम्हें किसी ने कहा कि तुम मजहबी, तुम एथियस्ट हो, तुम बोलो एथियस्ट है, खत्म हुई बात। तुम्हारा मुसलमानों से झगड़ा करते रहो ना, तुम बात सोल्यूशन तो ऑफर कर नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी तो है नहीं कि 10 आदमी जमा करके कहीं खड़े हो जाओ। एक मुस्लिम एक्स मुस्लिम की डिबेट जो हुई थी इंडिया के टीवी स्टूडियो में, ऑडियंस में तुम 2 आदमी नहीं रख सके। 100-150 आदमी थे, सारे वो मौलवियों के साथ आए थे, तकबीर अल्लाह अकबर करते हुए निकल गए। ये सियासी अमल होता है, इसमें वक्त देना होता है, लोगों से उठना बैठना, बहस मुबासे करना। ये थोड़ी कि हम खलीफा हो गए आज से, हमारी सुनो हम एक्स हैं। अरे सेक्स मुस्लिम्स भी होता तो कोई अट्रैक्शन हो जाता, कहते हैं हम सेक्स मुस्लिम्स हैं, एक्स नहीं है, तब आ जाते कुछ लोग। बेवकूफी की बातें करना, वक्त ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है इन लोगों के पास। ये अपर मिडिल क्लास का नखरा है ये, कि मजा नहीं आया, ये अनारकली बाजार ठीक नहीं है, हम तो पेरिस जाएंगे पप्पा, वहां ले जाओ हमें, फिर वहां जाके हम एक्स मुस्लिम बनेंगे। किट्टी पार्टी भी वहां अच्छी, थका दिया है तुम्हारे मुसलमानों ने मुझे। सर मैं भी थकने लगी मुझे तो डर लगता है, बिलीव मी कि बट यू नीड टू बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी सर मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल, मैं वो छोटा सा आंसर चाहती हूँ कि आखिर इस तरह का जो पूरी क्योटिक सिचुएशन है, एक खौफ का माहौल पूरे दुनिया में बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? क्योंकि हम देखें एक तरफ से मुसलमान है वो अपने आप को बेचारा मजलूम बताते हैं, एक तरफ से एक्स मुस्लिम है वो आग में घी डालने का काम करते हैं, एक तरफ जिस तरफ से देखिए ये जो है अलग ही माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में जो लोग सिचुएशन को सही करने की या समाज में बदलाव लाने की या एक अच्छी शांति बनाने की बात करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? तंजीम बनाए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ कहा था, तंजीम बनाना उन मुसलमानों का जो ना शर्मिंदा हैं मुसलमान होने पे और ना ही वो कोई फख्र। हम मुसलमानों के घर पैदा हुए, हमारी माँ बाप मुसलमान हैं, बहन भाई मुसलमान हैं, तो हम भी मुसलमान हैं। आप जहाँ रहेंगे वैसे ही होंगे ना। एक अल्लाह है, ईद मनाते हैं, नमाजें पढ़ लेते हैं, कुरान अब मुझसे ज्यादा मुझे नहीं लगता अब किसी ने कुरान पढ़ा।
خدا کی قسم 20 سال سے میں تو صرف کم از کم 500-550 کتابیں تو قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث اور یہ پڑھ کے سر گھوم جاتا ہے. ارے جب یہ لوگ اتنا پڑھتے ہیں, یہ تو پڑھتے کچھ اور نہیں ہے. ہم ایٹ لیسٹ ہم نے تو بایو کیمسٹری میں ڈگری کی. ان سے اگر سلیبس سے ہٹ کے ذرا سا سوال پوچھے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا, پھر یہ اپنے آپ کو بڑا عالم بتاتے ہیں. مطلب ہنسی کی بات ہے, لیکن سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ پورے دیش کی جنتا دے آر بائنگ واٹ ایور دے آر سیئنگ, کہ آپ بہت بہادر ہیں. Because we are not saying anything. دیکھیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یا کسی اور, ہم لوگ 10 لوگ تھے یہاں جب پاکستان کے ایک مولانا یہاں شریعہ لا لانا چاہ رہے تھے. ہم کو پتا تھا کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں, اور ہم نے 2-3 مہینے میں بڑے بڑے عجیب لیفٹ ونگ فیمنسٹ جو حجاب پہننے لگ گئے کہ اٹ از سو کمفرٹیبل, آئی کین ٹیل یو اٹ کیپس دا ونڈ آؤٹ آف مائی ہیئر. ارے بی جان دو, وہاں پر بچیاں پٹ رہی ہیں, گھر کے اندر سے چھوٹے بھائی مارتے ہیں بڑی بہنوں کو, باجی تم نے آج حجاب نہیں ٹھیک پہنا, بس سے آ رہی تھی سر تھا تمہارا. یہ حالت ہوئی بھی ہے. آپ یہاں بیٹھے فیمنزم انجوائے کر رہی ہیں. ارے تمہیں تو کریں گے نا, سر آنکھوں پہ بٹھائیں, کیا کہتے ہیں. بٹ اینی وے, جب تک آپ ایک لبرل سیکولر ماحول کے اندر مسلمانوں کی تنظیم نہیں بنائیں گے, چاہے وہ 1 ڈش پارٹیاں کریں یا وہ لوڈو کا میچ کریں یا شطرنج کی ایک بازیاں شروع کریں, اس کی کریں کوئی چیز جس میں ہم انسان لگیں. بدصورت ہونا ضروری نہیں ہے مسلمان ہونا کے لیے. یہ واقعی اب دنیا سمجھتی کہ آپ تو اتنے بدصورت نہیں ہے, تو پھر آپ مسلمان کیسے ہیں؟ I'm just joking. So I think there is a solution, but we need to be go step by step. ایک ایک قدم رکھ کے کریں. ہماری 70-80 سال کی زندگی ہوگی, وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد, بٹ کچھ تو بیج ڈال کے جائیں نا. سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ Sorry, I think you froze. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی, ابھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھا سوال. جی جی, yes I can hear you. آپ سن رہے ہیں؟ جی میں سن کے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو کنفیوژنز تھے, جو کافی سوال تھے, ان کا آپ نے جواب دیا. اس کے لیے ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ. نمسکار. تھینک یو سو مچ. بس اپنا خیال رکھیے اور تنظیم بنائیے. جی جی ضرور. خدا, اور آپ کو ساتھ دینا ہوگا آپ کے. خدا حافظ. ہاں آپ بتائیں, میں دسمبر میں آ رہا ہوں, وہ کسی کی شادی ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, زی میں ہوتی تھیں, زی ٹی وی میں, میں بھول رہا ہوں نام, ارے مارے گی وہ. بٹ اینی